اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 43 تک آئے تھے، اور یہاں پر آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ختم ہو رہے ہیں اس صورت میں۔ آگے کچھ آیات آ رہی ہیں، چند آیات جو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نازل کیا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، کہ نہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب وحی کی گئی ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سے زندہ تصور کرتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی، اور پھر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ جو آپ کے پردہ فرمائے جانے کے بعد وہ موت کی بات نہیں کرتے، لفظ استعمال کرتے ہیں پردہ فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ اپنے ناخن پر دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر انہی لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جب وہ میلاد کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بھی ان باتوں کا مشاہدہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو میری بات جو میں کہہ رہا ہوں اسے مان لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كنت بجانب الغرب اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو بھی مخاطب رکھیں۔ یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں یہ ہم سب کو بھی مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہیں تھے غربی جانب، مغربی جانب، جب ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی ان کو جو نبوت دی، اور نہ ہی تم اس وقت موجود تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس کے گواہ تم نہ تھے۔ ولیکن انشانا قرونا فتطاول علیہم العمر، اور لیکن ہم نے اس کے بعد کتنی ہی نسلوں کو اس کے بعد ہم نے اٹھایا، ایک عمر گزر گئی، ایک وقت گزر چکا۔ وما كنت تابعا فی اہل مدین، اور نہ تم تھے مدین کے لوگوں میں کے درمیان رہنے والے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ تم ان کے درمیان ہماری آیات پڑھ کے سناتے تھے۔ ولیکن کنا مرسلین، لیکن ہم ہوئے تمہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور نہ تھے تم طور کی جانب جب ہم نے آواز دی۔ ولیکن رحمۃ من ربک، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، تمہارے رب کی رحمت ہے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون، تاکہ تم خبردار کرو، آپ خبردار کریں ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کے پاس پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا اس سے پہلے، لعلہم یتذکرون، کہ شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یہ وہ آیات تھی جس کا ذکر میں نے کیا کہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ اس امت میں ایسے لوگ نکلیں گے، ایسے داعی نکلیں گے جو اس طرح کی باتیں کریں گے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ تھے
اور آج بھی زندہ ہیں، حالانکہ قرآن ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے۔ پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ آپ نہ تھے ان کے درمیان جب یہ قلم پھینک رہے تھے تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ کون ہے جو مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد یہ بات کہی گئی واقعات کے بعد کہ یہ خبریں ہیں جو غیب کی ہیں، انون تھیں آپ کے لیے، جو نوح علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بیان کیے۔ یہی بات سورہ یوسف میں بھی کہی گئی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم بذریعہ وحی آپ کے پاس پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ان تمام آیات کے باوجود آج بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو اس معاملے میں غلط اطلاع دینے والے ہیں، غلط گائیڈ کرنے والے ہیں۔ یا تو وہ قرآن کی ان آیات سے لا علم ہے، یا وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 47، یہاں سے بات پلٹ رہی ہے اس وقت کے لوگوں کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود تھے ان کے درمیان۔ لیکن جیسا میں نے کہا، اپنے آپ کو بھی سامنے رکھیں، یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر نہیں ان پر آئی کوئی مصیبت، ان کے اپنے جو حرکتیں کرتے رہے ہیں ان حرکتوں کے نتیجے میں، جو کچھ یہ آگے کرتے رہے ہیں، آگے سے مراد اپنے لیے آگے بھیجتے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں تو یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ان کی پیروی کرتے، آپ کی آیات کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں بن جاتے۔ یہ آخرت میں یہ بات کہنے والے وہاں کہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق ابھی سے بتا رہے ہیں۔ یہ انسان کی بڑی پرانی بیماری ہے کہ جب اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ الزام کسی دوسرے پر ڈالتا ہے۔ یہی وہ الزام ہے اس وقت جب آخرت میں یہ لوگ جو آج اللہ کے پیغام سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، یہ آخرت میں اس وقت کہیں گے یہ کہ ہماری طرف کیوں رسول نہیں بھیجا، اگر بھیجتے تو ہم اس کی پیروی کرتے، آپ کی آیات کی پیروی کرتے، آپ کی آیات کو مانتے اور ہم آج ایمان والے ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ کرنے کا کام آج ہے۔ آیت نمبر 48 اسی ماحول میں جو پچھلی آیت کی تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان کے پاس سچائی آ گئی ہمارے پاس سے، تو ابھی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں انہیں دیا گیا ہے وہ کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کیوں نہیں انہیں ایسے معجزات دیے گئے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں اسی آیت میں، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا گیا، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا گیا اس سے پہلے؟ قالوا سحران تظاہرا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اشارہ غالباً موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرف ہے۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اس سب کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان تمام باتوں کو۔ یہ آیت نمبر 48 ہے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، آج ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آج ہم میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں نہیں دیے گئے، اسی طرح کے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اور پچھلے انبیاء کو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے،
وہ سب سارے واقعات اسی قرآن میں ہی تو ہیں۔ اگلی آیت 49 اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہیں قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، کہ لے کے آؤ، آپ کہیں کہ لے کے آؤ کوئی کتاب جو اللہ کی طرف سے ہو، جو زیادہ ہدایت پر ہو ان دونوں سے، یعنی توریت سے اور قرآن سے۔ اتبعہ یعنی تو میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ہاں، یہ ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، ان کو صحیح رخ بتایا جا رہا ہے کہ لے کے آؤ کوئی کتاب اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی توریت اور خود قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس سے بہتر ہے۔ ہاں، آیت 50 میں اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اگر یہ لوگ آپ کی اس بات کا جواب نہ دیں، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیں، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ بے شک یہ وہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، وہی کرنا چاہتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، یہ ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، یہ بات جان لیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اصولی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے بڑا کون ہے گمراہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اللہ کی ہدایات کے بغیر۔ خواہشات کی پیروی اللہ کی ہدایت میں الحمدللہ، لیکن یہاں خواہشات کی پیروی اللہ کی ہدایت کے بغیر، اس سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ کا قانون سامنے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتے ایسے لوگوں کو جو ظالم ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کی پر، اللہ کی جو وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس پر ظلم کر رہے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ظلم کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے۔ ہدایت تو یہ مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے۔ لوگ جب قرآن کی طرف واپس آئیں گے تو انہیں ہدایت ملے گی، لیکن افسوس جو حالات ہیں آج ہم جانتے ہیں، خاص طور سے ہمارے قوم کی، کہ ہم قرآن تو بار بار پڑھتے ہیں، رمضان میں 5 بار ختم کر دیا ہے، لیکن کیا ختم کیا جبکہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا کہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، اور اس کے بعد خوش ہو کے لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں ہم نے یہ رمضان میں 5 قرآن ختم کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت 51 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے اپنی بات بار بار پے در پے نازل فرمائی ہے، تاکہ لوگ نصیحت کو قبول کریں، بات کو سمجھیں، اللہ کی ہدایات کو قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ یہ ہم نے بار بار کیا ہے۔ آیت نمبر 52 سے 52 سے لے کر کے آگے کی آیات ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو پچھلی قوموں میں، جنہوں نے پچھلی امتوں میں جنہوں نے اپنے رسولوں کی باتوں کو تسلیم کیا، اور وہ آج بھی ان میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ یہ پھر میں کہتا ہوں ہم سب کو اپنے آپ کو سامنے رکھنا چاہیے ان تمام آیات کو پڑھتے ہوئے کہ ہم کہاں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ 4 آیات ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے، جو پہلے انبیاء اور رسول جو بھی ان کے تھے ان پر انہوں نے ایمان لایا، ان کا ذکر ہے۔ در حقیقت یہاں اشارہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی طرف ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے کچھ لوگوں کی طرف ہے۔ یہ آیات
4 ہیں، آیت نمبر 52 سے لے کے 55 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس کتاب کو پر ایمان رکھتے تھے۔ ایسا ایمان نہیں کہ جیسے ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہاں جی ہم قرآن پر ایمان ہے لیکن قرآن میں کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ ایمان نہیں، وہ لوگ اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 52 تھی۔ آیت نمبر 53، اذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ، جب ان پر یہ قرآن پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پر ایمان لایا۔ انہ الحق، بے شک یہ سچائی ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی اللہ کے اطاعت گزار اور فرمانبرداروں میں سے تھے۔ یہ آیت نمبر 53 ہے، یعنی قرآن کو سننے کے بعد انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے جن میں اولی نام آتا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ اگلی آیت، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیا گیا اجر، بدلہ 2 بار، بما صبروا، بوجہ ان کے صبر کے، یعنی بوجہ ان کے اپنے دین پر قائم رہنے کے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ان کی مزید خوبی یہ ہے کہ وہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، وہ ایک نٹ شل میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا نسخہ رکھ دیا ہے وہاں، اور قرآن میں جگہ جگہ ان کی تفاصیل ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ آ رہا ہے کہ وہ جو رزق ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 54 تھی۔ آیت نمبر 55، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں کوئی غلط بات، بے مقصد بات، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے دور رہتے ہیں، اسے اعراض کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی جو میرے اعمال ہیں اس کا بدلہ مجھے ملے گا اور جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کی ہم نشینی کی طالب نہیں، ہم جاہلوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں دے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو، اور یہاں پر تعریف ہو رہی ہے ان کی جو اہل کتاب میں سے اپنے کتاب کی تعلیمات پر قائم رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے کس طرح قرآن کو تسلیم کیا، اور ان کی خصوصیات، ایک جو چند خصوصیات اللہ نے گنا دی کہ وہ برائی کو اچھائی سے دور کرنے والے لوگ، اور اپنے جو اللہ کے رزق ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں، اور لغو چیز سے، بیکار چیز، بے مقصد چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو ان سے الجھتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے تم جو میں کر رہا ہوں ہے، تمہارے لیے جو تم کر رہے ہو تم پر سلامتی ہو، ان کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اگلی آیت 56، یہ ایک عمومی آیت ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب ہے اور ہم سب کو مخاطب ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں، ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، وہ ایمان جو مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق اس آیت میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تم نہیں ہدایت دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کے لیے تم چاہتے ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہی ہیں جو ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں،
یا جو چاہتا ہے، وہ عالم بالمحتدین، اور اللہ خوب جانتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ کون ہے جو ہدایت ہدایت والوں میں سے ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ آیت نمبر 56 تھی۔ یہاں پر جو بات کہی گئی، ہم میں سے بہت سارے لوگ آج بھی یہ باتیں دہراتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو ہدایت ملے گی نا، اللہ نے ہی ہدایت نہیں دی۔ ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ تمہیں کھانا کس نے دیا ہے، تمہیں کپڑا کس نے دیا ہے، تمہیں رہنے کے لیے گھر کس نے دیا ہے، کہاں سے لائے تم؟ اللہ ہی نے تو دیا نا۔ تو تم یہ کیوں نہیں کہتے، یہ کیوں ہدایت کے لیے صرف اللہ کو کیوں کہتے ہو، اللہ پر کو مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دے رہے ہیں؟ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ ہدایت کی طلب ہو، اللہ تعالیٰ لازماً ہدایت دیتے ہیں۔ جس کے اندر برائی کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ باتیں دیکھتے نہیں؟ روز نظر آتا ہے، لیکن ہم پھر اللہ پر الزام ڈالتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی۔ اور یہ قیامت کے دن بھی ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے ہی پڑھیں گے۔ قیامت کے دن، اس دن بھی لوگ ایسے لوگ ہوں گے بدبخت جو کہیں گے کہ اگر ہمیں ہدایت دی ہوتی آپ نے تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 57 میں پھر اس وقت کے ماحول کی طرف، اس وقت کے لوگوں کی طرف آیت کا رخ ہے، وہ کہ وہ لوگ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، اسی کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہدایت کی ہم لوگوں نے پیروی کی تمہارے ساتھ، نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرمن آمنا، اللہ تعالیٰ فرمانے کیا اور نہیں ہم نے ان کو ٹھکانہ عطا فرمایا حرم میں امن کے ساتھ۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرف سے ہر قسم کے پھل یہاں چلے آتے ہیں، یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، کھنچے چلے آتے ہیں۔ رزقاً من لدنا، یہ رزق ہے میری طرف سے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی بات رکھی۔ ان کا یہ خیال تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے اگر محمد کی ہم نے پیروی کی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اپنی زمین سے ہی یعنی ایسے اچک لیے جائیں گے جیسے کہ پرندے اچک لیتے ہیں کسی چیز کو۔ اس لیے کہ ان کی تو تمام کے تمام شان و شوکت اسی لیے تھی کہ وہ حرم میں آباد تھے، اور پورا عرب ان کی عزت کیا کرتا تھا، ان کے قافلوں پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حرم سے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہے نا، مکہ کے لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم، ان لوگوں نے یہ بات کہی، آپس میں کہی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے اگر ہم نے تمہاری پیروی کی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے ان کو حرم میں ٹھکانہ نہیں عطا فرمایا، امن کے ساتھ؟ ہر طرف سے ہر قسم کے پھل یہاں کھینچے چلے آتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں کھانے پینے کی یہاں کھینچی چلی آتی ہیں، اور یہ آج بھی آتی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ رزق ہے میری طرف سے، لیکن اکثریت اس بات سے لا علم ہے۔ ہاں، یہ لا علمی کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ ہی تو ہیں جنہوں نے ٹھکانہ عطا فرمایا، یہ اللہ ہی تو ہے جو ہر طرف سے رزق یہاں کھینچ کے وقت پہنچتی ہے، اور یہ اللہ ہی تو ہیں جس کی تم اطاعت و فرمانبرداری کرو گے اگر تم اپنے رسول کی بات مانو گے۔ آیت نمبر 58 اور 59، رسولوں کی بات نہ ماننے کے کئی نتائج کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اور ہم نے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے نا، جو اپنی معیشت پر، اپنی جو ان کو اللہ نے معاش عطا کیا تھا اس پر وہ اترانے والے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ، تو وہ ان کے ٹھکانے ہیں، ان کے گھر ہیں جہاں پھر اس کے بعد
اب کوئی بڑھنے والا نہ ہوا الا قلیلا، مگر کچھ وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہوئے اس کی وارث. یہ ہماری وراثت میں آ گیا. اشارہ ہے ان لوگوں کے، ان آبادیوں کی طرف جہاں سے قریش گزرا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے. اور وہاں پر یہ لوگ ٹھہرتے بھی تھے، کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے تھے، لیکن وہ آبادیاں آج بھی غیر آباد ہیں. اللہ کی تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری ہی وراثت ہے. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، اور نہیں ہے آپ کے رب، تمہارے رب ہلاک کرنے والے کسی آبادی کو یہاں تک کہ اس میں رسول کی بعثت نہ کر دیں، وہاں رسول نہ لے آئیں، اپنا پیغام پہنچانے والا کوئی نہ پہنچا دیں. یتلو علیہم آیاتنا، وہ رسول جو ان کے ہاں آتے اللہ کی آیات کو، ہماری آیات کو انہیں سناتے، ان کو پڑھ کے سناتے. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہلاک کرتے کسی آبادی کو مگر وہاں کے لوگ جب ظالم ہوتے ہیں، ظلم پر اللہ کی آیات کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں، تبھی وہ ہلاک ہوتے ہیں. یہی اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں. اب تو کوئی رسول نہیں آنے، اب تو ساری امت کے، سارے نو انسانی کے لیے وہ رسول آ چکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ان کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ آج الحمدللہ آج کتنے ہی ذرائع سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس کی طرف سے منہ پھیر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ہماری امت ایک ساتھ سب کو ہلاک کر دیں اللہ رب العزت، اس لیے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت پوری دنیا میں ہر جگہ ہے. ہاں، جہاں جہاں بھی انسان ہیں یہ سب آپ کی ہی امت سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں فراڈیے جو طرح طرح کے قصے سنا کر لوگوں کو دین سے کے بارے میں غلط معلومات دے رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا. اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں. یہ سب لوگ ہیں، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں. ظاہر ہے ایک بار سب کو اللہ نے ہلاک نہیں کرنا، دنیا میں اس طرح ایک تباہی نہیں آنی. کہیں کہیں تباہیاں آتی ہیں، اور وہ تباہیاں شاید وہاں پر برائی بہت زیادہ ہونے کے نتیجے میں آتی ہیں، واللہ عالم. اب یہ آیت نمبر 60 اور 61 اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور نہیں دی گئی تم لوگوں کو کوئی چیز مگر دنیا کے ضرورت کو پورا کرنے والی دنیا کی مال و متاع تمہیں دی گئی ہے. وزینتها، اور دنیا کی زینت، ایسی چیز جو دنیا میں بڑی خوبصورت ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بھلا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یہ مال و متاع دنیا کا یہ تو ختم ہو جائے گا، تم ختم ہو جاؤ گے، مال و متاع یہیں رہ جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بھلا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ مجھ سے کر رہے ہیں، آپ سے کر رہے ہیں، تمام انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے. یہ آیت نمبر 60 ہے. اور آیت نمبر 61 پھر اللہ کا قانون ہے یہ. افمن وعدناها وعدا حسنا فهو لاقیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اس تک ضرور پہنچے گا. کم متعناہم متاع الحیات دنیا، اس کے جیسا ہوگا جس کو ہم نے دنیا کا سامان، دنیا کے مال و متاع عطا کیا، دنیا کی زندگی کا. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں ہوگا. بڑی دل کو ڈرا دینے والی آیت ہے یہ.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے اچھا وعدہ اللہ نے کیا وہ کس کے لیے کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ، دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرمانبردار ہیں، ان کے لیے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کا مال و متاع دیا ہے اور یہاں پر وہ اتراتے پھر رہے ہیں اس دنیا کے مال و متاع کے نتیجے میں، وہ قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے کہاں؟ اللہ کے حضور یا جہنم میں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اس آیت میں میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے رکھا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں، سمندر کے پانی میں انگلی ڈبو کر نکالا اور پھر کہا کہ یہ ہے جو پانی میری انگلی میں لگ گیا ہے، یہ دنیا ہے اور یہ سمندر آخرت ہے۔ افسوس کہ ہم لوگوں کی نظر میں آج یہ انگلی میں لگا ہوا پانی یہ اتنا اٹریکٹیو ہو گیا ہے کہ ہم سمندر کے پانی کو، اس وسیع پانی کو بھول چکے ہیں جو آخرت میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آیت 62 سے 66 تک یہ قیامت کا نقشہ ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا کہ قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے، ان کو پکڑ کے لایا جائے گا۔ یہ وہ نقشہ ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا یہ سمجھ لیں کہ ایک نقشہ اللہ نے سامنے رکھ دیا ہے میرے اور آپ کے لیے اور سب کے سامنے۔ آیت نمبر 62، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن جب وہ انہیں پکاریں گے اللہ تعالیٰ، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن پر تم بڑا ناز کرتے تھے، جن پر تمہیں بڑا بھروسہ تھا۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، اس وقت وہ لوگ کہیں گے جس پر اللہ کی بات سچ ہو گئی، یعنی سزا کے مستحق لوگ، کہ اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا۔ اغویناہم کما غوینا، ہم نے اسی طرح بہکایا دوسروں کو جیسے کہ انہوں نے ہمیں بہکایا۔ تبرأنا الیک، یعنی ہم آپ سے، آپ کے حضور اپنی اس غلطی کی سے اپنے آپ کو بری کرتے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ ما کانا ایانا یعبدون، اور ہم نہیں تھے ان لوگوں کی عبادت کرنے والے، ان لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے۔ یہ آیت نمبر 63 ہے۔ ایک تو سوال ہے اور پھر اس کے جواب ہے، دونوں ہی۔ سوال ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بناتے ہیں، یہی تو سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کے سے مانگنے کے بجائے، اللہ سے دعا کرنے کے بجائے ہم کا پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں دعا کرنے کے لیے۔ کہاں عرس پہ جا رہے ہیں، کہاں چادر چڑھانے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کون کسی کو غوث بنایا ہوا ہے، کسی کو ابدال بنایا ہوا ہے، کسی کو ولی اللہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے کیا ہے؟ یہی تو الہ بنانا ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لیکن اور پھر چونکہ ہم گمراہ تھے اسے دوسروں کو ہم نے گمراہ کیا۔ آج ہم ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کرتے ہیں، ہم اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے تھے، یہ جھوٹ بولیں گے وہاں۔ آیت نمبر 64، وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور کہا جائے گا ان سے کہ اپنے شریکوں کو جن کو تم نے بنایا ہوا تھا اللہ کے سوا، ان کو آواز دو، ان کو بلاؤ۔ انہیں وہ بلائیں گے، آواز دیں گے، لیکن کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں آئے گا، اور اس کے بعد وہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، اللہ کی سزا دیکھ لیں گے۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش کہ وہ لوگ ہدایت پر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہوتے، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو عذاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا اللہ جہنم کے عذاب سے، اپنے عذاب سے۔ یوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اس دن اللہ انہیں بلا کر پوچھیں گے تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو۔
اب یہ ایک اور نقشہ ہے جو سامنے رکھ رہے ہیں. لوگوں سے پوچھیں گے کیا جواب دیا تھا تم نے، رسولوں نے جب تم کو دعوت دی تم نے اس کا جواب کس طرح دیا؟ فَأَمِرَتْ عَلَيْهِمْ أَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ وَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. اس دن وہ سب کچھ ان کے لیے اندھی ہو چکی ہوں گی، یہ پوری باتیں اندھی ہو چکی ہوں گی، اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے، یعنی اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. یہ محاورتاً یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو پیش ہوگا جب وہ حاضر کیے جائیں گے ایسے لوگ، ان کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ان 3-4 آیات میں کیا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس مصیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں، آیت نمبر 67 میں، کہ اس پریشانی سے آخرت میں اس طرح کے حالات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَن تَابَ، تو جو بے شک وہ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اللہ کی ہدایت کے مطابق، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ایسے لوگ امید ہے کہ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. یہی وہ راستہ ہے ہم سب کے لیے. ہم سب گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کتنی ہی اللہ کی نافرمانیاں جان بوجھ کے کر چکے ہیں اور کتنی ہی نافرمانیاں انجانے میں کی ہیں. کیا کچھ کرتے رہے ہیں، ہم سب اپنی زندگی کے حالات کو جانتے ہیں. علاج ایک ہی ہے، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ سے اپنی کی ہوئی خطاؤں کے لیے معافی طلب کرنا، اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگا دینا. اور یہ ہے وہ کامیابی کا راستہ. ایسے لوگ امید ہے کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وقت کا خیال کرتے ہوئے میں آیت نمبر 67 پر رک رہا ہوں. ارادہ تو تھا آگے تک جانے کا، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم سچی توبہ کرنے والے بنے، توبۃ نصوح، سچی توبہ، خیر خواہی والی توبہ. اللہ تعالی ہم کو، اور پھر اس کے بعد اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو جمائے رکھیں، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے بنے رہیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں گے اور ہمیں کامیاب کریں گے، ان لوگوں میں شامل کریں گے جو جہنم سے بالکل بچا لیے جائیں گے. وہی لفظ ہے یفلحون جو آیت نمبر 5 میں سورۃ البقرہ میں آیا ہے. مفلحون، فلاح، مفلحون ایک ہی بات ہے. تو یہ فلاح پانے والے، تو یہ وہ کامیابی نصیب ہوگی جو عظیم کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو اور تمام نو انسانی کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. اور جو ہے ہمارے اندر جو اس قسم کے لوگ ہیں جو گندے انڈے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درست فرما دیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.